اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خودکشیاں ہو رہی ہیں اور ان خودکشیوں کی چھوٹی چھوٹی خبریں بن رہی ہیں. کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، جیسے کل کو ہم نے نہیں مرنا. بجلی کے بل میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایز یوزول جب آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ جو ریاست ماں ہے وہ کتنے صدقے کتنے واری جاتی ہے اپنی عوام کی. 200 مطلب فارمولہ بنانے والوں نے جو بھی فارمولہ بنایا، لیکن چلے فارمولہ بھی بتا دیتا ہوں. اگر 200 یونٹ تک آپ کی چلے ہیں تو آپ کا مے بی بل آئے 3000 کا، اور اگر 201 یونٹ یعنی 1 یونٹ بھی زیادہ ہوا تو آپ کا بل بنے گا 8000 کا. تو یہ فارمولے ہیں ریاست کے عوام کے لیے. یہ فارمولا جس نے بنایا لوگ اس کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا قصور نہیں ہے. اس نے تو اپنی ایفیشنسی دکھائی ہے کہ ہم اس طرح لوٹ سکتے ہیں. لیکن ریاست ماں جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہاں کرے کسی طرح نچوڑے، ان کو نچوڑے، عوام کو نچوڑے. یہ جیتے ہیں مرتے ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں. ابھی ایک مزدور آپ سمجھتے ہیں نا، وہ مزدور کسی قسم کو بھی ہو سکتا ہے. وہ ریڑھی بھی چلا سکتا ہے، وہ فروٹ بھی بیچ سکتا ہے، وہ روڈ پہ کام بھی کر سکتا ہے، وہ کسی کنسٹرکشن گھر بن رہا ہے تو اس کو کام کر سکتا ہے. مزدوری کے 10,000 آج کل چونکہ گھر کو چلانا آسان نہیں ہے تو بہت سارے سلسلے بن گئے ہیں لوگوں کے مزدوری کرنے کے. تو اس مزدور کا بل آ گیا 30,000 روپیہ. تھوڑا تصور کریں، جو مہینے کے 15-20 ہزار بھی نہ کما سکتا ہو، 15-20 ہزار میں یہ سچ کہہ رہا ہوں، کوئی مزدور زور بھی لگا لے تو 20,000 تک جاتا ہے، اس سے زیادہ کما ہی نہیں سکتا. اور اس کا بل آ گیا 30,000. معصوم بچے بھی ہیں، گھر کا خرچہ بھی ہے، بیوی بھی ہے، رینٹ پہ رہتے ہیں، وہ بھی پیسے دینے. خودکشی کر لی اس نے. میرا خیال ہے میں اب ایک سلسلہ شروع کر دوں اپنے پاکستانی بھائیوں کو. مبارک ہو، ایک اور بندے نے خودکشی کر لی. آپ کی باری کب ہے؟ کیونکہ بے حس قوم تو ہم بن چکے ہیں. احتجاج کرنا ہم سمجھتے ہیں ہمارا حق ہی نہیں ہے، کسی کے خلاف بولنا ہمارا حق ہی نہیں ہے. اور گورنمنٹ خوش ہے، اس لیے خوش ہے کہ کوئی ان کے خلاف بولتا نہیں ہے. ایک دفعہ خود مجھے یاد ہے کہ شاید شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے ڈر لگ گیا کہ یہ بہت ہی ریاکشن آئے گا، اور وہ خوش ہو کے بتا رہا ہے کہ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ حال ہے ہمارا، اور یہ حال رہے گا جب تک ہم اپنا حق جو ہمارا بنتا ہے اس زمین پہ، اس ریاست پہ، جب تک وہ آپ حق کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، احتجاج نہیں کریں گے، تو یہ پھر سب کچھ سہنا پڑے گا. آپ کو سب کو سہنا پڑے گا، مجھے بھی سہنا پڑے گا. اس میں سب سے بڑا گناہ گار تو میں خود ہوں. دوسروں کو نصیحت کرتا ہوں لیکن وقت آنے پہ میں بھی کمپرومائز کر جاتا ہوں. تو بہرحال یہ ہے سچویشن اس ملک کی. اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے. اگر ان کے اپنے میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا، ہمارے گورنر خیبر پختونخوا ہیں فیصل کنڈی صاحب، ان کا گھر کا بل آ گیا کوئی 21 لاکھ یا 19 لاکھ کے قریب ہے. اتنا ہی فرق ہے، یا 19 لاکھ ہے یا 21 لاکھ ہے. ان کا بل آ گیا گھر کا. ظاہر بات ہے گورنر کا گھر ہے تو وہاں نوکروں کو بھی اے سی چلا کے دیتے ہیں. یہ تو حساب کتاب ہوتا ہے اس ملک میں، آپ کو پتہ ہی ہے. اور جب بل آیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ یہ میرا جو گھر ہے اس کو آفیشیل قرار دے دیا جائے کہ یہ گورنر ہاؤس ہے. وہ آفیشیل قرار دے دیا گیا، اور 19 لاکھ کا بل جو ہے وہ آپ نے اور میں نے دیا، میرے پیسوں سے گیا. تو جس ملک کے یہ حالات ہوں، جس ملک میں ہر چیز اپنے حساب سے آپ تبدیل کر لیتے ہو، اپنے حساب سے اپنے انٹرسٹ میں آپ اس کا رخ موڑ لیتے ہیں، اور غریب جائے بھاڑ میں، وہ زندہ رہتے ہیں مرتے ہیں، کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ریاست ماں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ریاست ماں کو صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ میرے حکمران طبقہ، میرے بیوروکریٹس، میرے
یہ جو بڑی بڑی جاب پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا میں نے کیسے خیال رکھنا ہے، ان کی کرپشن کا دفاع میں نے کیسے کرنا ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کر کے کیسے دینا ہے. تو ریاست ماں یہ آج کل اس میں بزی ہے اور تب تک بزی رہے گی جب تک ان کے نالائق ترین بیٹوں کو غیرت نہیں آ جاتی. اب وہ غیرت کب آتی ہے یہ سوال ہے، اور یہ سوال پتہ نہیں کب تک گونجتا رہے گا. ہماری زندگی میں کچھ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ پھر ناممکن سی بات ہے، جینا ناممکن ہو جائے گا اس ملک میں. چلیں آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر بات کریں گے انشاءاللہ.